مزار شوریدہ حال ہے، جو زیر اسماں ہے وہ دھرتی کمال ہے۔ ناظرین، یہ دھرتی تو ہماری کمال ہی تھی، لیکن اس دھرتی کے اوپر چند شرپسند عناصر جنہوں نے اس دھرتی کو داؤ پر لگایا، بلکہ اس دھرتی کے اوپر بسنے والے 25 کروڑ پاکستانیوں کو سوائے ذلت اور تشدد کے علاوہ کچھ بھی نہ دیا۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، مہنگائی کی صورتحال ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور ناظرین، بات ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیشہ ہر آنے والے الیکشن میں جھوٹے جان سے دے کر، جھوٹے اعلانات کر کے اس قوم کو بیوقوف بنایا اور اس قوم سے ووٹ چھینے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب الیکشن آتا ہے، ان سے بڑھ کے کوئی یتیم مسکین کوئی نہیں ہوتا، اور جب الیکشن گزر جاتا ہے پھر ان سے بڑھ کے کوئی ظالم بھی پہ کوئی نہیں نظر آتا۔ جس قوم سے ووٹ لیتے ہیں اسی قوم کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، جس قوم سے ووٹ لے کر اسمبلی تک پہنچتے ہیں، اور جس قوم کے ٹیکس سے یہ لوگ پال رہے ہیں، اسی قوم کے اوپر آنسو گیس، لاٹھی چارج، شیلنگ اور طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج بات کرنی ہے سب سے پہلے کہ ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کون لڑا رہا ہے اور کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر یہ واضح کر دوں کہ اگر ہمارے سیاست لوگ کہتے ہیں کہ پولیس ٹھیک ہو جائے تو چوریاں ختم ہو جائیں گی، میں کہتا ہوں کہ سیاستدان ٹھیک ہو جائیں تو پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کی پارلیمنٹ اور میری پارلیمنٹ کے اندر جو حالات ہیں، جو دیکھیں، مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو چور ہیں، جو اشتہاری ہیں، جو ڈکیت ہیں، وہی آج ہمارے اوپر حکمران ہیں۔ اور پاکستان کے اندر ایک عام رسم چل چکی ہے کہ جو سب سے بڑا ڈاکو ہوگا اتنی بڑی دستار ہوگی، جو سب سے بڑا کرپٹ ہوگا اتنی بڑی شہرت ہوگی۔ ناظرین، ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اپنے سیاستدانوں کے گریبان کو پکڑنا ہے اور پوچھنا ہے کہ اس قوم کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، اور دوسری طرف اس قوم کو اپنے ہی اداروں کے ساتھ بھٹکایا جاتا ہے اور اپنے ہی اداروں سے لڑوایا جا رہا ہے۔ میں آج تمام پاکستانی نوجوانوں کو اور خاص طور سوشل میڈیا کے جو ورکر ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیو ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ ناظرین، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ ادارے کس کے ہیں؟ ہم پاکستانیوں کے ہیں۔ یہ کسی کے باپ کے ادارے نہیں ہیں، ادارے ہمارے ہیں، ہم اداروں کے ہیں۔ جو اداروں کے اندر بھرتی ہوئے ہیں، جو اداروں کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے ہی بھائیوں سے الجھ پڑتے ہیں، ہم اپنے ہی بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں کون لڑا رہا ہے؟ ایسا کہاں سے کوئی شیطان ہے؟ ایسا کہاں سے شیطان آیا کہ جو ہمیں لڑواتا ہے؟ ناظرین، یورپی لابی کے پلے ہوئے ہیں جو ہمیں اپنے اداروں سے لڑواتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمیں سب سے پہلے اس بات پہ نظر رکھنی ہے اور دیکھ کے قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم جب اپنے اداروں کے خلاف کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اپنے اداروں کے خلاف کوئی پوسٹ لگاتے ہیں، تو اس سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا کہ کیا ادارے ہمارے ہیں یا ادارے یورپ کے ہیں۔ اگر ہمارے ہیں تو ہمیں اپنے اداروں کا خیال رکھنا ہے، اگر یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں تو پھر آپ جو مرضی کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان، خاص طور سیکورٹی ادارے، وہ جب پاکستان کے دفاع کی بات آتی ہے، پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے، پھر وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے، وہ صرف اور صرف دفاع پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر یہ ادارے نہ ہوتے، آج ہمیں ایک سانس لینا بھی مشکل تھا۔ اگر آج ہم سانس لے رہے ہیں تو اپنے اداروں کی بدولت لے رہے ہیں، اپنے اداروں کی وجہ سے لے رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ہی اداروں سے لڑوایا جاتا ہے اور ہم اپنے ہی اداروں کے خلاف نکل پڑتے ہیں اور ہم اپنی تنقید کرتے ہیں، اپنے اداروں پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تنقید سے، ان باتوں سے اور ایسی غلط ایکٹیویٹی کرنے سے 100 بار پہلے سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے اداروں کے خلاف جو سٹیپ لے رہے ہیں، جو قدم اٹھا رہے ہیں، کیا یہ ملکی مفاد میں ہے یا ملک کے خلاف جا رہے ہیں یا پاکستان؟ دیکھیں، پاکستان کے ادارے ہیں، یہ ہمارا ایک سرمایہ ہے۔ پاکستان کی پاک آرمی ہے، پاکستان کے ISI ہے، یہ ہمارے سرمایہ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر یہ ادارے آج
اتنا سوشل ورک نہ کرتے، یہ ادارے اگر بیرونی طاقتوں کو آنکھیں نکال کر نہ دکھاتے، تو میرے خیال کے مطابق ہمارے ساتھ آج وہ ہوتا ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ 75 سال سے ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو افغانستان کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوتا جو عراق کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوتا جو شام کے ساتھ ہوا۔ ناظرین، آج اگر ہم محفوظ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، تو ہم اپنی ہی اداروں کی بدولت محفوظ ہیں، ہم اپنے اداروں کی وجہ سے محفوظ ہیں، اور ہمیں اپنے اداروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا ادارے جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا جو ادارے ہیں کیا وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے قربانیاں نہیں دے رہے؟ اگر اس ریاست، اگر اس پاکستان کے خاطر، اس پاکستان کے دفاع کی خاطر، اس پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے اگر ہمارے بھائی نوجوان فوجی شہید ہوئے ہیں، ہمارے افسران بالا شہید ہوئے ہیں، تو ناظرین ہمیں اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا اور اپنی فوج کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس پاک آرمی کے اندر کوئی کالی بھیڑ ہے بھی صحیح، تو میں اس کے لیے بھی دعا کروں گا کہ یا اللہ اسے ہدایت نصیب فرما، اسے ہدایت عطا فرما، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ۔